الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مدهم ولا نصيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر یہاں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاً تو ہم یہاں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا وقت فارغ کر کر آتے ہیں تاکہ کچھ دیر دین کی باتیں بھی سن سکیں. اس لیے یہاں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ امت جو اپنا وقت فارغ کر کے آتی ہے تاکہ اسلامی نظریات سیکھ سکے، دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکے، دین کی بنیادوں کو سیکھ سکے، ان کی ذمہ داری ہے کہ امت کے نفع والی اور امت کے لیے نفع بخش باتوں کو ان کے سامنے بیان کرے. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سن کر، ان کو سمجھ کر، ان کو سیکھ کر ہم اپنے نظریات کی بھی اصلاح کریں، اپنے نظریات کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کی فکر کریں. اس لیے کہ ایک تو آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے نظریات بگڑ چکے. ہم نام کے لیے تو مسلمان ہیں ہم سب، لیکن ہمارے نظریات اسلامی نہیں ہیں. ہماری بہت ساری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے افکار ایسے ہیں جو اسلام سے میل نہیں کھاتے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے اعمال، ہمارے بہت سارے رسوم و رواج ایسے ہیں جو اسلام سے میل نہیں کھاتے. ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارے رسم رواج وہ اسلام کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ
رسوم اور رواج کی بہت سخت مخالفت کی گئی ہے اسلام میں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھے بہتر تو یہی ہے کہ ہر قسم کے رسوم و رواج سے بچا جائے، سادگی اور سنت کا اہتمام کیا جائے ہر عمل میں، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے خوشی غمی کا موقع ہو، سادگی اور سنت کا اہتمام کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو یہ اسلام کی دعوت کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے، جن کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، ان کی زندگی میں شادیاں بھی ہوئی، ان کی زندگی میں موتیں بھی ہوئی، ان کے گھرانے میں انتقال بھی ہوئے، ان کے یہاں بیماریاں بھی آئی، مصیبتیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، سب آئی۔ ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، شادیاں انہوں نے کیسی کی، انتقال کے وقت، موت کے وقت انہوں نے کیا کیا اعمال کیے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا ہمیں کسی دوسری قوم کے رسم رواج کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قوم اپنے رسوم رواج اپنائے، وہ آزاد ہیں، لیکن ہم کسی دوسری قوم کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اور اسلام نے لوگوں کے جذبات کا احترام کیا ہے، لوگوں کے جذبات کو دبایا نہیں ہے، لوگوں کے جذبات کے لیے یہ نہیں بنایا کہ تم اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ شادی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، خوشی مناؤ، لیکن پابند کیا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، غیر شرعی چیزیں نہ ہوں۔ ہلدی مہندی کے نام پر نامحرموں کا سامنا کیا جا رہا ہے، نامحرموں کو دیکھا جا رہا ہے، ان کے رخساروں پر، گالوں پر ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکے لڑکیوں کے جسموں پر، بدن پر، رخساروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں ہلدی مہندی کے نام پر، ولیمے کے نام پر اپنے جسموں کی نمائش ہو رہی ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، ایسے رسم و رواج کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ آخرت کی تباہی تو لاتے ہی ہے، ساتھ میں دنیا کی بھی تباہی لاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم میں شادی کرو گے تمہاری شادیاں نہیں ہوگی، تمہاری شادی کامیاب نہیں ہوگی، سکسیسفل نہیں ہوگی، گھر میں کبھی برکت ہی نہیں آئے گی۔ سفر کے مہینے میں شادی مت کرو، محرم کے بعد سفر۔ لوگ سفر کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، محرم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے قوم کو۔ حالانکہ نحوست آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آج جو شادیاں ناکام ہیں، کون محرم میں شادیاں کر رہا ہے بتاؤ مجھے؟ سفر کے مہینے میں کتنی شادیاں ہو رہی، گنی چنی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ ہماری شادی الحمدللہ، میری شادی 6 سفر المظفر کو ہوئی، الحمدللہ 7 سال ہو گئے، آج تک کوئی بڑی تکلیف نہیں آئی، اور آگے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی تو میرے گناہوں کی وجہ سے آئے گی، سفر کا، محرم کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو محرم، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے ان میں نحوست نہیں رکھی۔ گناہوں کو منحوس نہیں سمجھا جاتا، جبکہ گناہوں میں نحوست رکھی گئی ہے۔ اور اکثر شادیاں جو ناکام ہیں وہ اسی وجہ سے کہ گناہ ہو رہے ہیں، منگنی میں گناہ ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر گناہ ہو رہے ہیں، ولیمے کے موقع پر گناہ ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بد نظری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی نمائش کرے، لوگوں کو دکھائے کہ لوگ اسے دیکھیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت، اور جو مرد عورتوں کو دیکھے تاکہ جھانکے، ان مردوں پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والی پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ ہے لعنت کی وجہ، یہ ہے نحوست کی اصل وجہ۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو کامیابی رکھی ہے وہ اسلامی نظریات میں، اسلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، حیات طیبہ میں ہمارے لیے کامیابی رکھی گئی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، بچوں کی بھی،
اور ہم بڑوں کی تو ڈبل ذمہ داری ہے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ گھر والوں میں بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے، اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھی آ گئے، سب آ گئے، آپ کی تو ڈبل ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز، سب سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے۔ لوہا کاٹ کے رکھ دیتا ہے، لوہا ختم کر دیتا ہے، لوہے کے ذریعے سے دیکھیں کتنے کام ہوتے۔ تو کہا گیا کہ لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے، لہذا لوہا طاقتور نہیں ہے۔ تو کہا ہاں، آگ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ آگ کو پانی بجھا دیتی ہے، پتہ چلا آگ بھی طاقتور نہیں ہے۔ تو کہا گیا ہاں، پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پانی جو تباہی لے کر آتا ہے وہ کوئی اور دوسری چیز تباہی نہیں لے کر آ سکتی۔ آپ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا ابھی آسام میں جو تباہی آئی، بھٹکل میں جو تباہی آئی، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اور ابھی کچھ ہفتوں پہلے گجرات میں، احمد آباد میں، سورت میں، نوساری میں جو تباہی آئی، سیلاب نے جو تباہی مچائی، یہ پانی کی طاقت۔ تو پھر کہا گیا کہ پانی کو حرکت دینے والی چیز ہوا ہے، تو ہوا اس سے زیادہ طاقتور ہے، پانی کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے۔ تو کہا کہ ہاں، سب سے زیادہ طاقتور چیز دنیا میں ہوا ہے، ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ تو آخری میں یہی فیصلہ ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ہوا ہے۔ اور ہوا وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو عذاب دیا ہے، ہوا کے ذریعے سے قوموں کو ہلاک کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ایک چیز ہے۔ اب آخری چیز میں بتا رہا ہوں، وہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کا اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل۔ میں حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مومن کا اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے کہ دانے ہاتھ سے اس طرح خرچ کیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاص، یہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا کیوں ہے؟ آپ کیوں ہیں یہاں پر؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ میں کیوں آیا ہوں؟ میں اللہ کی محبت کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس پر کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس پر کوئی واہواہی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے اولیاء کی محبت، صالحین کی محبت، نیک اللہ والوں کی محبت، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اور شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کریں، اور اللہ نے جن سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان سے بھی محبت کریں۔ ماں باپ سے بھی محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، بچوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آدمی محبت نہیں کرے گا تو پھر ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ بیوی سے محبت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، اگر ان سے محبت نہیں کرے گا، صرف اللہ رسول سے محبت کرے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ جو 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم 24 گھنٹے کے لیے یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، ہم گھر والوں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کریں گے اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوگی تو۔ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ رسول کی محبت سب سے اوپر، سب سے غالب ہونی چاہیے، اور ان سب کی محبت سب سے نیچی ہونی چاہیے۔ ایک بات، اللہ رسول کی محبت سب سے اوپر،
اور ان سب کی محبت، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، اولیاء ہوں، سب ان سب کی محبت دوسرے نمبر پر۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ رسول کی محبت میں ان سب کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، ان سب کی محبت میں اللہ رسول کی محبت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں کیا فرمایا؟ نام لیا اللہ نے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار، ان سب کے اللہ نے نام لیے۔ کیوں؟ ان کی محبت ہوتی ہے ہمارے دلوں میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت مت کرو۔ پھر آگے سنیے، آدمی کو تجارت سے بھی محبت ہوتی ہے، دکان سے محبت ہوتی ہے، اپنی نوکری سے محبت ہوتی ہے، کھیتی باڑی والے کو اپنی کھیتی باڑی سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی چیز سے محبت، آپ کو اپنی دکان سے محبت، مجھے میرے کام سے، نوکری سے محبت، ہر ایک کو اپنی اپنی چیز سے محبت۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو آدمی نوکری نہ کرے، یہ محبت نہ ہو تو آدمی دکان پہ نہ جائے، دکان کے لیے قربانی نہ دے، اور دکان پہ نہیں جائے گا، نوکری نہیں کرے گا تو گھر نہیں چلے گا۔ گھر چلانے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، لیکن اسی اللہ کے حکم سے ہم دکان پہ جاتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے ہم کام کرتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے ہم نوکری کرتے ہیں کہ کماؤ۔ تو بہرحال اللہ نے آگے وہ بھی فرمایا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو، کسی بھی ذریعے سے کماؤ، حلال ذریعے سے، اس کی بھی تمہارے دلوں میں محبت ہے، محبت کرو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ بزنس جس کے ٹھپ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، محبت کرو اس سے، خوب تجارت کرو، خوب تجارت کرو، محنت کرو، کماؤ جتنا کما سکتے ہو، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ملینر نہیں، بلینر بن جاؤ، کماؤ جتنا کمانا ہے۔ تمہارے سامنے مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے 15 سال پہلے 25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں تجارت کی ہے، اور مکہ والے جتنا کماتے تھے ان سے زیادہ کما کے بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے، نوکری نہیں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچپن میں 11-12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حالات دیکھ کر کہ میرے چچا، میرے تو ابا انتقال ہو گیا، میری امی کا انتقال ہو گیا، میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا، اب میرا کوئی سرپرست نہیں، میرے ایک چچا ہے، چچا ابو طالب بیچارے غریب ہیں، ان کے بھی اپنے بچے ہیں، علی ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، سب بچے ہیں ان کے، ان کی بچیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پال رہے۔ اور یہ نہیں، چچا نے اپنے بھتیجے کو، اپنے دادا، اپنے ابا کی وصیت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بھتیجے کا زیادہ خیال رکھا ہے اپنے بچوں کے مقابلے، اپنے بھتیجے کو اپنی اولاد کے مقابلے میں اچھا کھانا دیا، اچھا بستر دیا، اچھا پہناوا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو دیکھا تھا کہ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی اپنے چچا کے لیے کچھ کروں۔ تو 11-12-13 سال کی عمر ہے، آپ سوچیں آج ہمارے نوجوان ہیں، یہ 25-25 30-30 سال کے ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کمائی کی، انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ہی نہیں ہے کہ ماں باپ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے دودھ سے لے کر، ان کے ڈائپر سے لے کر، ان کی ایک ایک کھلونوں سے لے کر، اور ان کی جائز ناجائز ہر قسم کی خواہشات کے لیے کتنے روپے انہوں نے برباد کیے، لگائے ہیں انہوں نے اتنے پیسے۔ اور یہ اولاد کیا کہہ رہی ہے، آج کل کی ہماری نسل کیا کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک 40 سال کا آدمی میرے پاس آیا، جوان تھا، ہٹا کٹا، لمبا چوڑا، کہنے لگا میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ میں نے کہا آپ کے لیے یہ کیا، ساری چیزیں گنوایا میں نے بچپن سے لے کے اب تک۔ تو بولے لیکن مجھے خود کا گھر لے کے تو نہیں دیا نا، خود کا گھر تو لے کے نہیں دیا نا مجھے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں جو خود کے گھر کی حسرت لیے چلے جاتے دنیا سے، ان کا خود کا گھر نہیں ہو پاتا تو اپنی اولاد کو کہاں سے دلائیں گے؟ کون باپ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بھی خود کا گھر مل جائے اور میری ایک ایک اولاد کو خود کا گھر مل جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن وہ 40 سال کی عمر میں بھی یہی رونا لے کے بیٹھے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، چند قرارید پر بکریاں چراتے تھے، اور جو پیسے درہم وغیرہ ملتے تھے وہ لا کے ابو طالب کو دیتے تھے۔ آج ہم اپنی سگے ماں باپ کو نہیں دے رہے، وہ چچا ابو طالب کو دے دیتے تھے۔
اور پھر جوانی میں تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجارت، نوکری نہیں کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی. مال دو تمہارا، محنت میں کروں گا، پروفٹ میرا بھی تمہارا بھی، جتنا ملے گا اس میں سے میرا بھی تمہارا بھی. اور پھر ایسا نفع لایا، ایسا نفع لایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ویسا نفع کسی نے نہیں پہنچایا تھا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ، تجارت، اپنی تجارت سے بھی محبت ہوتی ہے، تبھی انسان کام کرتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو. دیکھو ایک گھر کا بھی ذکر آ گیا. انسان فطری طور پر گھر سے محبت کرتا ہے، فطری طور پر چاہتا ہے کہ مجھے خود کا گھر مل جائے، ہونا چاہیے، میرا اپنا گھر ہو، میرا ایک آشیانہ ہو. لیکن اس چیز کو میرے بھائیوں مقصد زندگی نہ بنائیں. یہ سب چیزیں مقصد زندگی نہیں ہیں. اگر ان کو مسلط کر لے گا تو یتیم شخص زندگی نہیں گزار سکتا. یتیم جس کے ماں باپ بچپن میں مر جائیں، وہ شخص جس کی بیوی طلاق لے لے، جس کی بیوی خلا لے لے، جس کی بیوی مر جائے، وہ شخص زندگی نہیں گزار سکتا. وہ شخص جس کی دکان جل جائے، ابھی بٹکل کے جو رہنے والے انہوں نے بتایا کہ دکان یعنی کروڑوں روپیہ ضائع ہوا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کی خبر میں بتا رہا ہوں، وہاں والوں نے، ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ دکانوں میں جو پانی گھسا ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. تو اگر یہ مقصد بنا لیں گے تو پھر یہ چیز ان کے لیے مسلط ہو جائے گی، زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتے، مایوسی کے ساتھ زندگی گزرے گی، ٹینشن میں زندگی گزرے گی. ان چیزوں کو مقصد زندگی نہ بنائیں. بیویاں ہوں، بچے ہوں، اپنا گھر ہو، دکان ہو، تجارت ہو، مال ہو، لیکن اگر کبھی یہ نہ ہو، آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. اللہ کو دینا ہے دے گا، اللہ کو نہیں دینا ہے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے وہی بہتر ہے. آخرت میں تو ہمارے لیے تیاری ہے نا. تو میں کہہ رہا تھا کہ تجارت، مال کی بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی مالدار بھی تھے، لیکن وہ مال کے حقوق ادا کرنے والے بھی تھے، وہ حلال حرام کا بھی امتیاز رکھنے والے تھے. آج ہمارا حال یہ کہ ہمیں حلال حرام کی کوئی فکر نہیں دی، آنے دو جتنا آ جائے سب آنے دو. حلال حرام کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اپنے بھائی بہنوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ان سب کا بھی میں کھا لوں، نہ بہنوں کے حقوق ادا کرنا ہے، نہ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، سب میں کھا لوں. یہ اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہے. ایک تو یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، ان سب کی محبت نیچے ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ سکھائی گئی ہے کہ اگر ان سب کو اللہ رسول کی محبت پہ قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کر دیں. ماں باپ کو قربان کرنا پڑے، ماں باپ کو قربان کر دے. بچوں کو قربان کرنا پڑے، بچوں کو قربان کر دے. دکان، تجارت، کھیتی باڑی، گھر بار، اللہ رسول کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ رسول کے لیے ہم اللہ رسول کو قربان نہیں کریں گے. آج میرے بھائیوں ہمارا الٹا معاملہ ہے. ہم اللہ رسول کو ہم نے نیچے کر دیا، ان سب کو اوپر کر دیا، اور ہم ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے اللہ رسول کو قربان کر دیتے کہ اللہ تیری بات میں نہیں مانوں گا، یا رسول اللہ میں تیری سنت پر نہیں چلوں گا، مجھے تو بس پیسہ چاہیے. ہم نے ان کو قربان کر دیا، اور اللہ رسول کے لیے ہم کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی چین اور سکون نہیں ملے گا، آخرت میں بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. بہت زیادہ پیسے آ جانا، بنگلے بن جانا، بہت زیادہ عزت اور شہرت کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، اس میں چین اور سکون نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو اتنی نافرمانی کر رہا ہے، پھر اتنا پیسہ کیوں آ گیا، ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان کی مالداری دیکھ کر، ان کے بنگلے دیکھ کر، ان کی گاڑیاں دیکھ کر، ان کے اتنے لاکھوں ملینر فالوور کو دیکھ کر، اور ان کی اتنی واہ واہ عزت دیکھ کر، ان کو اسکرینوں پر دیکھ کر تم دھوکے میں مت آ جانا کہ انہیں عزت مل گئی، انہیں سکون مل گیا، انہیں کامیابی مل گئی. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو، اگر یہ کامیاب ہوتے، اگر انہیں سکون ہوتا تو ایسے لوگ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے. آپ نے سنا کہ نہیں، ایسے لوگوں میں سے کتنوں نے خودکشی کی ہے. نام لینے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسوں کا تو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے.
ہم ان کی بے احترامی یا ان کو ذلیل کرنا، توہین کرنا یہ بھی نہیں. لکم دینکم ولی دین، ان کا معاملہ وہ جانے، ہم اپنا معاملہ جانیں. لیکن میں عبرت کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسوں نے خودکشیاں بھی کی. اگر سکون ہوتا ان کی زندگی میں تو یہ کبھی خودکشی نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان کی محبت ہمیں مل جائے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ، میں تیری بھی محبت چاہتا ہوں اور ان کی بھی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ایسے بندے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما دے. پتہ چلا اللہ کی محبت، انبیاء کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، نیک اولیاء کرام کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت، یہ شریعت میں مطلوب ہے، ورنہ دعا میں یہ نہیں مانگا جاتا. صحابہ کرام سے محبت، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے محبت، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے. حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت ایمان کی نشانی. صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. محرم کے مہینے میں بعض لوگ جو منفی پیغام چلاتے ہیں، نیگیٹو پیغام جو چلاتے ہیں، میسج دیا جاتا ہے، بلکہ اب یہ تو سال بھر چلتا رہتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت اور ہمارے لوگ، ہمارا جو طبقہ ہے، ہمارے طبقے کے اندر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہ سب آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ان کے تھوڑے بہت اختلافات ہیں لیکن یہ سب مسلمان ہیں. سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کی نمازیں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سب کا قرآن ایک ہے جس میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، ایک آیت میں بھی اختلاف نہیں ہے. سب کی حدیث کی کتابیں سیم ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ اور دوسری ساری کتابیں. بعض حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو یہ سب جو ہمارے بھائی ہیں، اور اس کے مقابلے میں شیعہ ہیں اور دوسرے ہیں، ان کا معاملے الگ ہے، ان کو جانے دیں، ان سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. ہم ایسے موقع پر یہی بات کہتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے امت کو لڑانا، امت میں فتنے پیدا کرنا، امت میں تشدد کرنا یہ نہیں ہے. بیان بازی کرنا، فتوے بازی کرنا، یہ کافر وہ کافر نہیں. لکم دینکم ولی دین. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنی تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی قوم کی تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اہل سنت والجماعت، ہم سب کو ان کی تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب ان کے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. صحابہ کرام کے بارے میں گندی گندی زبان اختیار کرنے لگے. وہ تو ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے کہ میں ان کو صحابی نہیں مانتا، چاہے جائے کہ ان کو کافر کہے، کافر نہیں، جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بعض ہم اہل سنت میں سے کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا ہے اپنی نجی محفلوں میں یا سوشل میڈیا پر. کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے. ہمارا کیا موقف ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے کیا موقف اور نظریہ دیا ہے؟ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، تمام انبیاء سے، تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، تمام عشرہ مبشرہ سے، خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. دلائل بہت سارے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہمارے لیے دلیل کے لیے کافی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ قرآن کی آیت کا آپ ترجمہ قرآن میں جا کر پڑھ لینا. 5ویں پارے میں سورہ نساء میں بھی ہے اور 27ویں پارے میں سورہ حدید کے اندر بھی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.
اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب ہم کون ہوتے ہیں ان کی برائی کرنے والے، ان کو برا بلا کہنے والے؟ یہ صحابہ کرام کو جو برا بلا کہنے والے ہیں، دیکھیں بس میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، میں صرف 2 منٹ لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت سکھا دے، صحابہ کی محبت ہمیں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ چیز نکلتے جا رہی ہے، سب کی محبت ہمیں چاہیے، اہل بیت کی محبت بھی، علی کی محبت بھی، حسن حسین کی محبت بھی، فاطمہ کی محبت بھی، ہمیں سب کی محبت بھی چاہیے۔ ہم کسی ایک سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت ہونے کی نشانی۔ اور جو ان کا دشمن ہے، جو ان کا مخالف ہے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ یزید ہو یا جو بھی۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ 1-2 بات میں بتا کے اپنی بات ختم کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند سے، میں مظاہر علوم سے، ندوۃ العلماء سے، اور دنیا دار ہے تو ممبئی یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، مسلم علی گڑھ سے، ہندو بنارس جو یونیورسٹی ہے وہاں سے، یا پھر میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، وہ ہماری مادر علمی ہے۔ اور ہمارے استاذ کون ہیں؟ ہمارے استاد مفتی سعید احمد پالن پوری، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، فلاں 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 جتنے بھی، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور لوگ مانتے بھی ہے بھائی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی فخر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ نہیں، کیوں؟ ان کا مدرسہ، ان کا مکتب، ان کی اسکول ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی، ہے یا نہیں؟ بتاؤ آپ، صحابہ کرام نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ مسجد نبوی میں۔ اس سے اچھی کوئی تعلیم گاہ ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے، دنیا میں اس سے اچھی تعلیم گاہ نہیں ہے۔ اور ان کا استاذ کون ہے؟ معلم کون ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ محمد الرسول اللہ۔ ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں کسی کے، صحابہ کرام اسٹوڈنٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور آخری بات، جو لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، وہ شیخ نصیر احمد نصیر ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی ایک شاعری ہے، ان کے اشعار ہیں، مناجات کے اشعار ہیں، وہ کبھی پڑھ لیا کرے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دے، آپ اپنی اوقات دیکھنے لگ جائے صحابہ کرام پر بھونکنے کے بجائے، اپنی اوقات دیکھ لیں۔ میں وہ اشعار سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے۔ کون مقبول کون مردود یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بے خبر تو اپنی اوقات دیکھ، اپنی فکر کر، ان کے بارے میں کیا برا بلا کہہ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، کل قیامت کے دن میزان ترازو قائم کی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں، صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ وہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، یا تم کھرے ہو یا کھوٹے ہو، تب پتہ چلے گا۔ اور بھی بہت سارے ان کے اشعار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں اسلامی نظریات کو سمجھنے اور ان کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کی محبت نصیب فرمائے، اور جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش ہے کہ صفحے درست کر لیں، اور صفوں کو درست کرنے کے بعد سنتیں پڑھیں۔ پیچھے جگہ خالی ہو تو وہاں پر بھی نماز کے لیے آ جائیں۔